دوستوں مبارک ہو، بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا پورے سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کائنات کے سب سے افضل، سب سے مبارک، عظمتوں والے، برکتوں والے، سعادتوں والے اور شانوں والے مہینے یعنی ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو، آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کرے کہ یہ چاند آپ کی زندگی میں خوشحالی، تندرستی اور دعاؤں کی قبولیت کا ایسا سورج بن کر چمکے کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی بندہ کبھی پریشان نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، چاند نظر آنے کی اس خوشخبری کے ساتھ ہی وقت کا ایک ایسا خفیہ اور سنسنی خیز کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جس سے اس دنیا کے 90% لوگ بالکل انجان ہیں۔ لوگ سال ہر سال روتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت نہیں بدلتی، ہمارے رزق کے بند دروازے نہیں کھلتے، ہمارے گھر سے بیماریاں اور لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن میں آج پورے دعوے اور یقین کے ساتھ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جیسے ہی اس مبارک مہینے کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے، کائنات کا پورا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ آسمان سے رحمتوں اور نعمتوں کا وہ خاص VIP پروٹوکول ایکٹیو ہو جاتا ہے جو پورے سال کے باقی 355 دنوں میں تڑپنے سے بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہی یا آپ کا نصیب سو چکا ہے، تو یاد رکھیں کہ چاند نظر آنے کی یہ پہلی رات اور آنے والے یہ 10 دن آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے تقدیر کے فیصلے نئے سرے سے لکھے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ یہ اگلے چند منٹ کا سفر آپ کی زندگی کے اگلے 10 سالوں کا فیصلہ کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میں آج آپ کے سامنے وہ جاندار، چونکا دینے والے اور الٹرا نیکسٹ لیول کے حقائق کھولنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ہم انسانی نفسیات کے گہرے رازوں سے لے کر جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ تک اور قدیم روحانی اسرار سے لے کر آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپی بلاؤں کو ختم کرنے تک ہر اس خفیہ پہلو پر تفصیل سے بات کریں گے جو ایک عام انسان کو دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب اور خوشحال انسان بنا سکتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ نے آج اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی سکپ کیا یا یہاں سے ہٹ گئے تو شاید آپ وہ قیمتی نقطہ اور وہ خفیہ چابی کھو دیں گے جو اس سال آپ کے رزق اور عزت کے بند دروازے کھولنے والی تھی۔ اگر آپ اپنی زندگی سے، اپنے بچوں کے مستقبل سے اور اپنے رب کی رضا سے سچے ہیں تو دل کو تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آگے چل کر میں آپ کو وہ مخصوص، آسان اور عملی طریقہ بھی بتانے والا ہوں جو ہر غریب اور امیر بندہ کل صبح سے ہی شروع کر سکتا ہے۔ تو چلیے چاند کی اس مبارک باد کے شکرانے میں فوراً کامنٹ باکس میں اپنے پیارے رب کے لیے الحمدللہ لکھیں اور الرٹ ہو کر میرے ساتھ اس تاریخی سفر پر روانہ ہوں۔ دوستو، اب وہ 10 مبارک دن شروع ہو چکے ہیں جن کی قسم خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ لیکن رکیں، چاند نظر آتے ہی خوشی منانا تو اپنی جگہ، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب اگلے چند گھنٹوں میں آپ نے وہ 7 کام لازمی کرنے ہیں جن کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا؟ یقین جانیے، اکثر لوگ ان 10 دنوں میں صرف جانوروں کی فکر میں رہتے ہیں اور وہ اصل نیکیوں کا خزانہ لوٹنا بھول جاتے ہیں جو صرف ان چند دنوں کے لیے کھلتا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو وہ 7 باتیں بتاؤں گا جو آپ کی اس عید کو عام عید سے بدل کر قبولیت والی عید بنا دیں گی۔ خاص طور پر 7واں کام تو ایسا ہے جو آپ کی پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، ان 7 کاموں میں سے ایک کام ایسا ہے جو ہم میں سے 90% لوگ غلط کرتے ہیں اور وہی غلطی ہماری پوری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے اور وہ کون سا پہلا کام ہے جو آپ کو ابھی اسی وقت کرنا ہے؟ یقین مانیں، جب آپ وہ پہلا کام سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی محرومی میں تھے۔ تو چلیے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں وہ 7 کام جن سے آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ دوستو، کام نمبر 1 ہے کہ چاند نظر آتے ہی خوشخبری کی آواز بلند کرنا۔ دوستو، جیسے ہی چاند نظر آئے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اس عظیم ذکر سے تر کر لینا ہے جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے جتنا سال کے باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔
تو ابھی اسی وقت کامنٹس میں ایک بار اللہ اکبر لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ کا ایک بار لکھا ہوا یہ لفظ کسی کی تسبیح کا سبب بن سکتا ہے اور کامنٹ سیکشن میں نیکیوں کا ایک بازار لگ سکتا ہے۔ تو دوستو دیر نہ کریں، ابھی کامنٹس میں اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ذکر صرف زبان سے نہیں کرنا، اس کا ایک ایسا خفیہ وقت اور طریقہ ہے جو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی ہر دعا کے قبول ہونے کے چانسز 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ چاند دیکھ کر صرف مبارکباد دیتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص دعا مانگنا بھول جاتے ہیں جو قسمت بدل دیتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے اور وہ دوسرا کام کیا ہے جو آپ کو چاند والی رات ہی سونے سے پہلے کرنا ہے، یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یقین مانے وہ سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ دوستو کام نمبر 2 ہے چاند والی رات کی خفیہ دعا اور نیت کی طاقت۔ دوستو چاند نظر آنے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے نیت کی تبدیلی۔ اکثر لوگ چاند دیکھ کر صرف خریداری کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھ کر ایک خاص دعا مانگتے تھے جس میں امن، ایمان اور سلامتی کی خیر مانگی جاتی تھی۔ آج چاند والی رات سونے سے پہلے آپ نے اپنے رب سے ایک خاص وعدہ کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا اللہ کہ 10 دن تیری مہمان نوازی کے ہیں، میں ان دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یقین جانیے جب بندہ یہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے رزق اور گھر میں وہ برکتیں ڈالتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ دوستو کامنٹس میں بتائیے کہ کیا آپ نے اس سال اللہ سے کوئی خاص چیز مانگنے کی نیت کی ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں یا اللہ قبول فرما لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کہنے پر آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ لیکن بھائی ابھی تو وہ تیسرا کام آنے والا ہے جو آپ کی اس عید کی پوری کمائی کا ضامن ہے۔ ایک ایسا کام جو اگر آپ نے چاند نظر آنے کے اگلے دن صبح ہونے سے پہلے نہ کیا تو شاید آپ ان لاکھوں حاجیوں کی برکتوں سے دور رہ جائیں گے جو اس وقت میدان عرفات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ کی عید کی نیکیوں کو ڈبل کر سکتا ہے، یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یہ جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کام نمبر 3 دوستو تیسرا کام جو آپ نے چاند نظر آتے ہی کرنا ہے وہ ہے اپنے اگلے 9 دنوں کے روزوں کا شیڈول بنانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، ایک طرف سخت گرمی اور دوسری طرف اتنا بڑا ثواب، لیکن اگر آپ سارے روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو عرفہ کے روزے یعنی 9 ذوالحجہ کی نیت تو آج ہی کر لیں، کیونکہ ایک روزہ آپ کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کامنٹس میں بتائیے آپ میں سے کون کون اس سال عرفہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کا یہ عزم اللہ کے ہاں ابھی سے نوٹ ہو جائے۔ لیکن بھائی یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ چوتھا کام بھول جاتے ہیں جو ان روزوں کی روح ہے۔ ایک ایسا کام جو اگر نہ کیا جائے تو روزے صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے ان مبارک دنوں کی عبادت کو VIP بنا دیتی ہے، یہ راز میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یہ آپ کی زندگی بدلنے والا نقطہ ہے۔ کام نمبر 4 دوستو چوتھا کام جو آپ نے ان مبارک دنوں میں کرنا ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ اسے آپ زبان کا روزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسی زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ذوالحجہ کے یہ 10 دن صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارے اندر کی انا کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کو آپ کے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کا تقویٰ چاہیے، اور تقویٰ تب آتا ہے جب آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ان 10 دنوں میں عزم کریں کہ یا اللہ میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی زبان سے صرف تیرے ذکر کے پھول برساؤں گا۔ دوستو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین جانیے ہماری قربانی کی خوشبو عرش تک جائے گی انشاءاللہ۔ کامنٹس میں ایک سچ بتائیے، کیا آپ کو بھی غصہ جلدی آتا ہے؟ اگر آپ آج سے اپنے غصے پر قابو پانے کا وعدہ کرتے ہیں تو کامنٹ میں یا اللہ مدد فرما لکھیں۔ جب بہت سے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے،
لیکن بھائی ابھی تو وہ پانچواں کام آنے والا ہے جس کا تعلق براہ راست آپ کے رزق اور گھر کی برکت سے ہے۔ ایک ایسی چھوٹی سی نیکی جو اگر آپ چاند نظر آنے کے بعد ان 10 دنوں میں روزانہ صرف 2 منٹ نکال کر لیں تو آپ کے گھر سے تنگی ایسے بھاگے گی جیسے اندھیرے سے روشنی۔ وہ کیا کام ہے جو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ان 10 دنوں میں لازمی کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یہ آپ کے مالی حالات بدلنے کی چابی ثابت ہو سکتا ہے۔ کام نمبر 5۔ دوستو، پانچواں کام جو چاند نظر آنے کے بعد آپ نے ان 10 دنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ ہے روزانہ کا صدقہ۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم تو خود مشکل میں ہیں، ہم قربانی بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، ہم روز صدقہ کیسے دیں؟ تو میرے بھائیوں، صدقہ صرف لاکھوں روپے دینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ان 10 دنوں میں نیت کر لیں کہ آپ نے روزانہ چاہے صرف 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، کسی ضرورت مند کو دینے ہیں، یا کسی پرندے کو دانہ ڈالنا ہے، یا کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر اللہ پاک عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ جب آپ ان دنوں میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ اپنے خزانوں کے رخ آپ کے گھر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں ایسی برکت آئے کہ تنگی کا نام و نشان نہ رہے، تو آج سے ہی یہ چھوٹا سا عمل شروع کریں۔ دوستو کامنٹس میں ایک وعدہ کریں، کیا آپ آج سے روزانہ ایک چھوٹی سی نیکی یا صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں انشاءاللہ لکھیں، تاکہ یہ گواہی رہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر اس کے بندوں کی مدد کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن بھائی یہاں ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک چھٹا کام ایسا ہے جس کے بغیر ہماری یہ تمام عبادتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسی دیوار جو اگر درمیان میں رہے تو عرش تک دعائیں نہیں پہنچ پاتی۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر کرنا ہے؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یقین جانیے یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم سبق ہے۔ کام نمبر 6۔ دوستو چھٹا کام جو آپ نے ان 10 دنوں میں لازمی کرنا ہے وہ ہے اپنے دل کی صفائی۔ ہم اکثر جانور ذبح کرنے کی تیاری تو کرتے ہیں، لیکن اپنے دل میں چھپی نفرتوں، انا اور کینہ کے بتوں کو ذبح کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہمارے اپنے بھائی، بہن، کسی قریبی رشتہ دار یا دوست سے بول چال بند ہے اور ہم لاکھوں کا جانور ذبح کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو ایسی قربانی پسند آئے گی؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے اپنے آپس کے معاملات درست کرو۔ ان مبارک دنوں میں خاص طور پر چاند نظر آنے کے بعد اپنی انا کو ایک طرف رکھیں۔ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے تو خود آگے بڑھ کر سلام کریں یا ایک چھوٹا سا میسج کر دیں۔ یاد رکھیں، جھک جانے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ کسی کو اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ عید کی اصل خوشی تو تب ہے جب آپ کا دل ہر قسم کے کینے سے پاک ہو۔ کامنٹ میں ایک بڑا دل دکھائیں۔ کیا آپ اللہ کی رضا کے لیے آج کسی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا دل صاف ہے یا آج آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اب آ رہا ہے وہ 7واں کام جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ ایک ایسا کام جو آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد پورا کر دے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ان 10 دنوں کی تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ نے پہلے 6 کام کر لیے لیکن یہ 7واں کام نہ کیا تو شاید آپ کی عید صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ وہ کون سی آخری مہر ہے جو آپ کی اس ذوالحجہ کو یادگار بنا دے گی؟ یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے سب سے آخری اور اہم ترین پوائنٹ میں بتانے والا ہوں۔ اسے مس کرنا آپ کی بڑی غلطی ہوگی۔ کام نمبر 7۔ دوستو اب وقت آ گیا ہے اس 7ویں اور آخری کام کا جو ان تمام 10 دنوں کی عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ وہ کام ہے اپنے وقت کی قربانی۔ اکثر ہم ان 10 دنوں میں دنیا داری، شاپنگ اور جانوروں کی منڈیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس رب کو وقت دینا بھول جاتے ہیں جس کے نام پر ہم قربانی کر رہے ہیں۔ 7واں کام یہ ہے کہ آپ نے روزانہ چاند رات سے لے کر عید کے دن تک
خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خاص کرنا ہے۔ ان مبارک دنوں کی یہ گھڑیاں اتنی قیمتی ہیں کہ ان میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ چند منٹ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو آپ کے دل میں ہے۔ یاد رکھیں، خون اور گوشت تو زمین پر رہ جائے گا، لیکن آپ کا وہ وقت جو آپ نے اپنے رب کی یاد میں گزارا وہ آپ کے ساتھ عرش تک جائے گا۔ یہی وہ اصل کامیابی ہے جو آپ کی اس عید کو قبولیت والی عید بنا دے گی۔ کامنٹس میں ایک آخری بار اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا کام کون سا لگا اور کیا آپ آج سے ہی ان 7 کاموں پر عمل شروع کریں گے؟ کامنٹ میں یا اللہ تو گواہ رہنا ضرور لکھیں تاکہ آپ کا یہ عزم ایک گواہی بن جائے کہ آپ نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ 7 کام جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے دلوں پر دستک ضرور دے گی اور اس ذوالحجہ کو آپ کی زندگی کا بہترین ذوالحجہ کا مہینہ بنا دے گی۔ اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا رہوں گا آپ کے لیے ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور معلوماتی ویڈیوز۔ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی اور آپ دیکھ رہے تھے اوکے کوٹس چینل۔ اللہ حافظ۔